اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے؟ دل۔ تو دل کی بیماریوں کا علاج قرآن مجید ہے۔ اب دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ دل کی بیماریاں یہاں پر ہارٹ اٹیک، انجائنا مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہیں نفاق، شرک، ٹھیک ہے، حسد، اور دل کی ایک بڑی بیماری، بہت بڑی بیماری تکبر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر نہیں کرتا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن، ذرہ سمجھتے ہیں نا، ذرے کا وزن کتنا ہوگا؟ آپ اسکیل میں نہیں لا سکتے اسے، اس جتنا اس کے ہم وزن بھی کبر ہوگا جس کے دل میں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، کیونکہ تکبر جو ہے نا، عام طور پہ آپ نے اچھا پہنا ہو، اچھی گاڑی پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، آپ اچھا کھا رہے ہوں تو دل میں آ ہی جاتا ہے۔ تو شخص نے سوال کر دیا اللہ کے رسول، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، یعنی برانڈ پسند کرتا ہے وہ، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے کیا۔ اچھے کپڑے پہنو، کوئی منع نہیں کرتا دین ہمارا، اچھا جوتا پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، اچھی سواری استعمال کرو، دین ہمارا منع نہیں کرتا، اچھا کھاؤ، دین منع نہیں کرتا۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق آ جائے تو تم اس کا انکار کر دو، اسے حق مانتے ہوئے۔ آپ سے نے فرمایا کہ کبر جو ہے یہ بطر الحق کی وغمت الناس ہے، یعنی حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اب مجھے بتائیے ہم میں سے کون شخص ہے جو اس والے تکبر سے بچا ہوا ہے؟ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آتا ہے نا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ابو جہل سب سے بڑا متکبر شخص تھا۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا ذاتی مجلس میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا بالکل سچ ہے، حق ہے۔ تو حیران رہ گیا، اس نے پوچھا پھر مانتے کیوں نہیں، مان کیوں نہیں لیتے؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قریش کے شانہ بشانہ حاجیوں کی خدمت کی ہے، حاجی جب بھی آئے انہیں کھانا پلانا، ان کا خیال رکھنا، ہم نے ساتھ ساتھ ان کے کام کیا ہے۔ اگر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مجھے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہی تکبر ہے کہ حق سامنے بھی آ جائے اور آپ اسے حق مانتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔
اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک فیلنگ جو آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمانداری سے مجھے بتائیں جو پیدل چلنے والے اور اس موسم میں خاص طور پہ آپ کو انسان لگتے ہیں وہ؟ مطلب ایک خامخواہ دل میں ایک آ جاتی ہے. تو دوسرے کو حقیر مت سمجھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پر بات کریں گے. سبق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سبق ہم نے شروع کیا ہے اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 پڑھ لی ہم نے. علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور الف لام والا معرفہ، جسے ہم نے نام دیا معرف باللام، یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. اچھا یہاں پر ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کہا جی یہ حمزۃ الوصل جس کا نام ہم نے رکھا ہے اسے ہم نے بلایا لام کو پڑھنے کے لیے، تو اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ ہر زبان والا کر لیتا ہے. زبان اصل میں چاہتی ہے فلو، زبان ڈیمانڈ کرتی ہے فلو. اگر زبان میں فلو نہ ہو نا تو پھر زبان نہیں ہے. اور عربی اتنی فلوئنٹ زبان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. اور فلو آپ کا رک جاتا ہے جب سکون آتا ہے. پہلا حرف ہی ساکن ہے، آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو آپ جتنے مرضی کی زبان دان ہیں، آپ حمزہ کے بغیر لام کو پڑھ کر زور لگا کر پڑھیں تو کتاب، اور وہ آپ کی ساری زبان جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی. ایسے ہی ہے نا. تو ہر زبان والا کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ یہ جو ہے ہمارے اردو زبان میں لفظ، انگریزی کا لفظ ہے اسٹیشن، ایسے ہے نا. ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں پنجاب والے، حالانکہ آپ دیکھیں یعنی سین سکون کے ساتھ ہے نا، اسٹیشن اسٹیشن اسٹیشن، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اسٹیشن. اچھا کراچی والوں کو پرابلم ہوتی ہے، لہٰذا وہ نا ایک الف لگا کے پڑھتے ہیں شروع میں، ایسے ہے نا. وہ کہتے ہیں جی اسٹیشن، بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اسکول، اسٹیشن، اسکول، آئی لگا دیا انگریزی میں شروع میں. انہوں نے اس طرح پڑھ لیا، پنجابی والے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس نے ایس بھی ہٹا دیا. ایسے ہی نا، پرابلم آ رہی تھی نا، تو اس نے ایس بھی ہٹا دیا تو کیا بنا اسٹیشن. تو زبان چاہتی ہے فلو، تو فلو کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کچھ لگا بھی سکتے ہیں، کچھ ہٹا بھی سکتے ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے زبان پہ. تو عرب کو پرابلم آ رہی تھی تو اس نے حمزۃ الوصل لام ساکن کو پڑھنے کے لیے لگایا. اوکے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر زبان میں ایسا پاسبل ہے. اب میں آپ کو یہ ال کے بارے میں ذرا مزید کچھ باتیں بتانے لگا ہوں. بہت اہم باتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے. ال از اکول ٹو دی، ال از اکول ٹو دی، جسے آپ دا بھی کہتے ہیں. ٹھیک، دی یا دا آپ لگانے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ. انگلش میں ہمارا مسئلہ رہا ہمیشہ کہ کہاں دا لگانا ہے، کہاں دا نہیں لگانا ہے. ایسے ہی ہے نا، مشکل ہی رہی نا. کہیں ہم دی لگا دیتے تھے، استاد کاٹتے تھا، نہیں یہاں نہیں لگنا. ٹھیک، جہاں دا نہیں لگاتے تھے وہاں لگنا ہوتا تھا. تو اس چکر میں ہم ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ یار کہاں دا لگنا ہے، کہاں دا نہیں لگنا. پھر بہرحال ہم نے ایک رزلٹ نکالا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتھے لگ دے لا. ٹھیک ہے، یعنی رزلٹ نکلا کہ ہر جگہ لگا دیں، لگائیں آپ. تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو ال از اکول ٹو دی، اور دی آپ عام طور پہ لگاتے ہیں اسپیسیفک کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. مثلا آپ انگلش میں کہتے ہیں ا بک، صحیح، اور کہتے ہیں دا بک. جب آپ دا بک کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی اسپیسیفک کتاب ہوتی ہے، کوئی اسپیسیفک کتاب. وہ اسپیسیفک کتاب کون کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے
جس کا آپ کو اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہو صرف. آپ کسی کو کہتے ہیں یار آئی گیو یو دا بک, تو سمجھ آتی ہے اچھا وہ والی بک, ٹھیک ہے نا. ٹیچر میتھ کا آتا ہے کلاس میں اور آ کے کہتا ہے اوپن دا بک یا گیو می دا بک, تو آپ اسے کبھی سوال کرتے ہیں سر آپ کون سی کتاب اسلامیات کی یا انگلش کی؟ میتھ کا ٹیچر کر کہتا ہے گیو می دا بک, تو دا بک سے مراد کون سی ہے؟ میتھ کی بک ہی ہے نا, یعنی یہ اسپیسیفک ہوگی. صحیح. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ دروازہ کھولا, میں کہتا ہوں کلوز دا ڈور, کلوز دا ڈور. اب آپ باہر والا گیٹ بند کرنے چلے جائیں, از اٹ پاسبل؟ یعنی جو آپ کے سامنے ہے یہ اسپیسیفک ہو گیا. تو یہ سمپل سا اصول ہے کہ آ بک, اینی بک مینس اینی بک, اور دا بک مینس اسپیسیفک بک. اوکے جی, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ال جو ہے وہ دی کے ایکولنٹ ہے. اب ایک کام آپ نے کرنا ہے, میں آپ کو نکرہ اسم دیتا ہوں, آپ نے انہیں نا معرفہ بنانا ہے. آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نکرہ سے معرفہ کیسے بنتا ہے جی. قلم نکرہ, نکرہ ہے نا جی, اسے معرفہ بنائیں ال قلم. ماشاءاللہ. ہاں جی, حق نکرہ. اب آپ نے اپنا نہیں سوچنا حق بھی نکرہ. حق اگر کسی کا نام ہے حق نواز پھر تو وہ معرفہ ہے, ورنہ حق نکرہ. معرفہ دیکھنے کے لیے آپ نے اس میں فٹ کر کے دیکھنا ہے یار, ٹھیک ہے. ہاں جی, حق نکرہ, معرفہ بنائیں الحق. اوکے جی, اچھا جی. اس کے بعد آگے ہیں, اگلا لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں کرسی نکرہ الکرسی. صحیح. اس کے بعد ایک اور لفظ دے رہا ہوں آپ کو, مجھے بتائیے جی. ذکر نکرہ ہے نا, نکرہ, اسے معرفہ بنائیں جی. ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ال نہیں لگانا, ال لگانا ہے نا, تو ال لگا دیا. آپ پڑھیں گے کیسے؟ اسے پڑھیں گے کیسے؟ اسے ہم پڑھیں گے الذکر, اس کو ہم پڑھیں گے الذکر. اور اس طرح پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت کر دی گئی ہے کہ لام کے اگلے لیٹر پہ شد ڈال دیتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لام نہیں پڑھنا آپ نے. یہ ہمارے لیے انہوں نے کر دیا. اوکے جی, اچھا آگے چلیں. ہاں جی, الف لام لگائیں. الزکات, زا پہ انہوں نے شد ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا. اوکے. اسی طرح سواد پہ انہوں نے شد ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا. یہ ہمارے لیے انہوں نے کیا. اور جہاں پر لام پڑھنا تھا وہاں انہوں نے کیا کیا, لام کے اوپر سکون ڈال دیا. فالو کر رہے ہیں نا؟ میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے کہ نہ شد ڈلی ہو نہ سکون ڈلا ہو, پھر بھی آپ صحیح پڑھ رہے ہو. مزہ تو تب ہے نا. فالو کر رہے ہیں؟ یعنی ایسے لکھا ہوا ہو اور میں کہوں جی پڑھ کے بتائیں, تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ اس کو میں نے الرجل پڑھنا ہے یا الرجل پڑھنا ہے. اس کا میں حل دینے لگا ہوں آپ کو. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا ہوگا, آپ پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے. یعنی ہم اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنے لگے ہیں کہ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا. ال کے لام کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا. کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ال کے لام کو کب پڑھنا ہے, ال کے لام کو
کب پڑھنا ہے، آپ نے اسے ایک جملہ سنا دینا ہے. آپ نے اسے ایک جملہ سنا دینا ہے. جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ال کے لام کو کب پڑھنا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک، اسے نہیں سمجھ آئے گا، لیکن آپ کا کنسپٹ 100% کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے کلیئر ہوگا اب سمجھ لیجیے اس بات کو. یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہے؟ ہا، یہ ہے قاف، یہ کاف ہے، یہ الف ہے، یہ خا، یہ واو، یہ فا، یہ عین، یہ جیم، یہ با، یہ غین، یہ میم، یہ ہا اور یہ یا. کتنے لیٹرز ہیں یہ؟ 14 گویا 14 لیٹرز ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ان 14 لیٹرز میں سے کسی لیٹر سے شروع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر الف لام آئے تو لام کو پڑھنا ہے. چیک کریں، لام پڑھ رہے ہیں نا؟ ہا. لام پڑھ رہے ہیں؟ کاف. لام پڑھ رہے ہیں؟ کاف. ٹھیک ہے. لام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. سواد اس میں ہے؟ لام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. زا اس میں ہے؟ اچھا جی، اب مجھے بتائیں لام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا، کیونکہ را اس میں نہیں ہے. ٹھیک، تو مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں جی یہ ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، یہ 14 حروف یاد کر کے مجھے سنائیں. سنا دیں گے؟ 14 حروف یاد کر لیں گے؟ نہیں نا، لگے رہے 2 دن لے لیں میرے سے. یہ 14 حروف نہیں آپ یاد کر سکتے، لیکن جملہ آپ سب کو یاد ہو گیا. جملہ یاد ہو گیا نا؟ کیا ہے جملہ؟ حق کا خوف. ہاں جی عبد الرحمان، الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. فاروق بھائی، الف لام کے لام کو کب نہیں پڑھنا؟ لام تب نہیں پڑھنا جب ان کے علاوہ ہے. اتنی لمبی بات نہیں، میں نے جواب دیا. جب حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب حق کا خوف عجب غم ہے تو ال کے لام کو پڑھنا ہے. جب حق کا خوف عجب غم نہیں ہے تو الف لام کے لام کو نہیں پڑھنا. اب میں آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں، بغیر حرکتیں ڈالے، بغیر شد، بغیر لام پہ سکون ڈالے پڑھ لیں گے نا؟ ٹھیک ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو لام پڑھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں. ال کے بعد چیک کرنا ہے نا؟ ہاں جی پڑھیں گے؟ پڑھیں. الوہاب. ویری گڈ. ہاں جی، حق کا خوف جب ہم ہے نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں گے. لفظ کو کیا پڑھیں گے؟ التواب. التواب. جی الہدا. ہاں، حق کا خوف جب ہم ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے آئیں. اللہ کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی ہاں جی، الستار. الستار. کیوں؟ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. اور آئیں. ہاں جی، الجبار. کیوں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اوکے جی،
لے جی آخری دو لفظ، بس آخری دو لفظ. عبداللہ صحیح پڑھنا ہے. تمہاری کمر تو ٹھیک کرواتا ہوں نا میں. کمر والا ہی ہے نا یہ ہے عمل کمر. پکی بات. لام پڑھنا ہے کیوں؟ شاباش. ہاں جی عبد الرحمان تیار؟ پڑھو. الشمس. لام نہیں پڑھا کیوں؟ کیونکہ حقہ ہو وہ جب ہم نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیں جی یہ دو لفظ جو ہے نا القمر اور الشمس، صحیح، اس اعتبار سے یہ جو 14 حروف ہیں نا حقہ خوف وجب غم ہے، ان کو کہا جاتا ہے قمری حروف. یہ حروف کیا کہلائیں گے؟ قمری حروف، کیونکہ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے. صحیح. اور جو اس کے علاوہ باقی 14 حروف ہیں نا، کل 28 ہے نا، کل 28 ہے نا، تو 14 یہ آ گئے تو باقی 14 ہی بچے نا. تو باقی جو 14 ہے نا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. ایک قمری حروف. قمری حروف کون سے؟ حقہ خوف عجب غم ہے. اور شمسی حروف کون سے؟ حقہ خوف عجب غم نہیں ہے. الکتاب معرفہ. اس کے مجھے پارٹس بتائیں. حمزہ حمزہ وصل اور لام لام تعریف. اوکے. یہ جو حمزہ وصل ہے نا یہ کیوں آیا ہے؟ لام کو پڑھنے کے لیے. لام کو پڑھنے کے لیے لایا کیا. اب ہوا ایسا کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ذالکہ. الکتاب سے پہلے لفظ آ گیا ذالکہ. اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے ذالکہ الکتاب، نہیں نا؟ ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا. آپ کیا پڑھیں گے؟ ذالکہ الکتاب. تو گویا اب حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہی نا. پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کی اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اتنے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑی تو حمزۃ الوصل کو بلا لیا تھا، اب ضرورت نہیں رہی تو اسے کہا جاؤ. صحیح ہے نا. تو حمزۃ الوصل کو کہا جائے گا کہ آپ تشریف رکھیں، بس آپ کی حرکت جو ہے وہ ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو گویا حمزۃ الوصل اب آپ کے پاس الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا. پڑھیں گے ذالک الکتاب ہی، لیکن لکھتے وقت حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. آپ کے سامنے یہ لفظ آپ نے پڑھا، کیا پڑھا اس کو آپ نے؟ الشمس. اس سے پہلے آ گیا واو زبر کے ساتھ، تو ملا کر کیا پڑھیں گے؟ والشمس. تو والشمسی والضحاہا. تو وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہے. الحمدللہ قرآن مجید میں آپ کو سب نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور اہم بات کر کے میرا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تقریباً. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کے معنی ہم کیا کریں گے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے، خاص کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی معنی تو ہونے چاہیے نا جس سے ہمیں میننگز پتہ چلیں، تھوڑے بہت اندازہ ہو جائے. تو ال کے دو موٹے میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں، دو موٹے میننگز جو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے. ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ال کے ایک معنی ہے خاص. ٹھیک ہے، یعنی کوئی خاص، کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. اور ال کے ایک معنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پر دی کے یا دا کے کیا معنی ہے. صحیح. جملہ ہے The cow gives milk. The cow
gives milk. اب دا کاؤ لگا ہوا ہے نا, اب دا کاؤ کے معنی کیا ہے؟ خاص گائے. اگر آپ ترجمہ کریں دا کا معنی خاص, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص گائے دودھ دیتی ہے, عام گائے دودھ نہیں دیتی. اس کا مطلب یہی ہوا نا. لیکن کیا ایسا ہے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. دا کاؤ گیوز ملک کا مطلب ہے تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو گویا ال دی کے ایکویلنٹ یہ ہے نا. تو جہاں بھی ال آئے گا وہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ایک تو مراد ہو سکتا ہے کوئی خاص کی بات ہو رہی ہے, یا پھر تمام کی بات ہو رہی ہے. کسی خاص کی بات ہو رہی ہے یا تمام کی بات ہو رہی ہے. اور میں پروف کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی آپ نے, کیا لکھا ہوتا ہے؟ الحمد. ترجمہ کیا ملتا ہے؟ تمام تعریف. تمام کے لیے کوئی لفظ ہے؟ تمام کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں. کہاں سے لیا آپ نے تمام کا مفہوم؟ اس ال کے ذریعے سے کہ تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. اور یہ جو حمد کا لفظ ہے نا, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں. حمد کا لفظ جو ہے اس کے معنی صرف تعریف کے نہیں ہے, کیونکہ تعریف کے لیے نا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مدح, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مدح. تو اردو میں مدح ہم بولتے ہیں, عربی میں لفظ ہے مدح. تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور تعریف ویسے بھی عربی کا ہی لفظ ہے. حمد جو ہوتی ہے نا, حمد, یہ ایکچولی مدح اور شکر کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے؟ مدح اور شکر, ان کو ملا دیں نا تو حمد بنتی ہے. لہذا یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اردو میں آپ حمد کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے, آپ کو دو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ حمد جو ہے اس کا اردو میں ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ تعریف جو ہے نا, تعریف آپ ہر اس چیز کی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ کے پاس سے ایک خوبصورت سی گاڑی گزری, آپ نے دیکھا اور کہا یار کیا گاڑی ہے. اس گاڑی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں نا, آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا, آپ نے تعریف کر دی اس کی. شکر ہوتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. گاڑی رکے آپ کے پاس آ کے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا جی تشریف رکھے, میں آپ کو چھوڑ کے آتی ہوں وہاں تک. اب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں بولی جاتی ہیں, تعریف بھی اور شکر بھی. تو اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اسی کی ایگزامپل اور میں دیتا ہوں آپ کو. آپ نے سورۃ العصر بہت دفعہ سنی ہوئی ہے, آپ کو سورۃ العصر میں ملتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو الانسان سے مراد کوئی خاص انسان؟ آپ ترجمہ کہتے ہیں تمام انسان نقصان میں, تمام انسان نقصان میں. اوکے جی, صحیح. اچھا, اب یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے, یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے. جیسے نبی قسم کی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا تو فلہ حسنۃ, فلہ حسنہ. حسنہ نکرہ ہے معرفہ, نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نکرہ ہے نا, نکرہ, اس کے لیے ایک نیکی ہے. پھر آپ نے فرمایا والحسنات,
اب معرفہ ہوگی، یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کوئی خاص نیکی نہیں، وہی نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دیر واز اے کنگ. دیر واز اے کنگ کیا مطلب ہے؟ کوئی بادشاہ تھا. اب جب آپ نے اس بادشاہ کو دوبارہ ذکر کرنا ہے نا تو آ کنگ کہہ کے نہیں ذکر کرتے، کیا کرتے ہیں؟ دا کنگ ہیڈ 2 sons. اب آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ جو تمام بادشاہوں کے 2 بیٹے تھے. کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دا کنگ سے مراد وہی بادشاہ جڑا پیچھے گیا اس کا ذکر ہوا ہے نا. اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. تو یہ دا نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک، تو یہ آپ کو عربی میں بھی تنگ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو بس اتنا ہی اس لیول پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب دا لگا ہوا دیکھا نا، یعنی ال لگا ہوا دیکھا، تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم جو ہے معرفہ ہے. یہ اسم معرفہ ہے. تو معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کو پوری کر دی ہیں. لیں جی، اب میں عبداللہ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. عبداللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ گیا نا؟ بنانا بنا لو گے نا؟ شاباش. لفظ دوں؟ پکی بات، شاباش. اور آپ کو شمسی قمری بھی پتہ چل گئے ہیں، صحیح ہے نا؟ حق ہو جب ہمیں قمری ہے اور باقی شمسی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ چلو شاباش، بتاؤ پھر. ہاں جی، کیا لکھا ہے میں نے؟ ہاں، شاباش. بناؤ. اچھا، حق کا ہو جب ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زا پہ شد آئے گی، ہے نا؟ ہاں، تو پڑھو الزید. ٹھیک، عبد الرحمان ٹھیک بولا ہے اس نے؟ ٹھیک بولا ہے. اچھا حسن سے پہلے میں پوچھ لوں. جی حسن، شاباش. آپ کے خیال میں ان بچوں نے صحیح کیا کام؟ زید، اس کو انہوں نے الف لام لگایا اور بولا الزید، الزید نہیں بولا. ٹھیک بولا انہوں نے؟ ٹھیک بولا نا؟ ہاں جی زہیب، صحیح بولا؟ صحیح بولا، ویری گڈ. ہاں جی، نہیں صحیح بولا؟ کیوں؟ ماشاء اللہ. ال کس پہ لگاتے ہیں بیٹا؟ ال کس پہ لگاتے ہیں؟ کس پہ لگاتے ہیں حسن؟ کس پہ لگاتے ہیں ال؟ ال ہم کیوں لگاتے ہیں؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو معرفہ ہے آپ اسے معرفہ بنا رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ذہین لوگ ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فیصل آباد میں دیکھیں، آپ کو ملے گا المکہ ٹریولز، ملتا ہے نا؟ مکہ تو پہلے ہی معرفہ تھا یار. کسی معرفہ پہ آپ ال نہیں لگا سکتے، آپ نہیں لگا سکتے. اگر اہل زبان لگا دے، عرب لگا دے تو وہ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد نے کلاس میں پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے؟ تو ایک بچے نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ سر شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے دے. ٹھیک، تو جو زبان دان ہوتا ہے نا، زبان بولنے والا، وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو عرب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں، عرب نے اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیا ہے نا تو ہم نے اس کا وہ ال والا معرفہ بھی قبول کرنا ہے. اور عرب نے لگایا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں الفاظ کہ الحسن والحسین. ٹھیک ہے، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عرب نے ال لگایا ہوا ہے، حسین
رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے. عباس رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, العباس کہتے ہیں وہ. تو عرب لگا دے اوکے, پاکستان کے ساتھ وہ لگاتا ہے الپاکستان. اوکے جی, الپاکستان, الشام. اوکے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے زبان دان پہ. آپ نے نہیں المکہ بنا دینا. جہاں عرب نہیں لگاتا وہاں آپ نے نہیں لگانا. جہاں عرب اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیتا ہے تو آپ نے اس کا وہ ال قبول کر لینا ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ تھا, یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب جیسے نام ہے صالح, صالح علیہ السلام کا نام ہے صالح, تو وہاں قرآن میں آپ کو کہیں بھی الصالح نہیں ملے گا, وہ نام صالح ہی ملے گا. اوکے, ہاں اگر صالح صفت کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ الصالح کر سکتے ہیں. جمیل نام ہے کسی کا تو آپ اس پہ ال نہیں لگائیں گے کہ الجمیل, الجمیل سویٹس, ٹھیک ہے, ہمارے لگا لیں گے. لیکن ہاں جمیل اگر خوبصورت کے معنی میں ہے تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں, صفت کے معنی میں لگ سکتا ہے. ہاں رحمان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے رحمان کے بارے میں کہ صرف اللہ کا نام ہی ہے, صحیح ہے, اللہ کے نام ہے اور اس پہ الرحمان لگا ہوا ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا, اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ ال لگا دینا تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے. ال والے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا, اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ, باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. الوہاب, الستار, الجبار, القہار, ٹھیک ہے, المؤمن, یہ سارے صفاتی نام ہیں. تو صفات کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو نام بھی وہ بن جاتا ہے. اوکے جی, وہ اللہ کے ساتھ مطلب یہ خاص چیز ہے, باقی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے 3 چیزیں اسم کے بارے میں پڑھ لی ہیں. کل چوتھی پڑھ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ منڈے کو جب آئیں گے نا تو آپ جملہ بنا رہے ہوں گے عربی میں, اور جملہ بھی صحیح بنا رہے ہوں گے. بنا تو دیں گے آپ, ٹھیک ہے. ایک ہے صحیح بنانا جی, نہیں تعریف ہی کرتا ہوں جی, ماشاءاللہ آپ تعریف ہی کرنی ہے میں نے آپ کی, کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ وہ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہاں. کہتے میں نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو میں پڑھی ہوگی. تو بات وہی ہے, آپ ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں, اب وہ بنا یا نہیں بنا یہ پھر مولوی صاحب ہی بتائیں گے آپ کو کہ صحیح بنا یا نہیں بنا. تو میں آخری 2 منٹ میں تیزی سے ریوائز کر دوں کہ ہم نے 3 چیزیں کیا پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کل ہم نے اسم کی فنیشنگ کرنی ہے. کل ہم نے اسم کو فنش کرنا ہے, صحیح. اسم عربی زبان میں نام ہو سکتا ہے کسی شخص کا, کسی چیز کا, کسی جگہ کا, کسی کام کا. اسم میں ضمیر بھی شامل ہے, چاہے وہ شخصی ہو, پرسنل ہو, چاہے اشارہ کرنے والی ہو, چاہے ریلیٹو ہو. اس میں ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں, سمپل ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں, کلرز والے بھی آ سکتے ہیں, کمپیریٹیو سپرلیٹو والے بھی آ سکتے ہیں, اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزیں اچھی طرح جاننی ضروری ہیں, جن میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. جنس, عدد, وسعت. جنس کا مطلب ہے عربی زبان میں استعمال جو بھی اسم ہو رہا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث, یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پر ہو رہا ہوگا. آپ نے اسم کو فوکس کرنا ہے مؤنث پہچاننے پہ, مؤنث پروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر مؤنث پروو ہو جاتا ہے تو مؤنث ہے, ورنہ مذکر. اسم عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوتا ہے, یا مثنیٰ ہوتا ہے, یا جمع ہوتا ہے. 1 کے لیے واحد, مثنیٰ 2 کے لیے, اور 2 سے زائد کے لیے جمع. مثنیٰ بنانے کے لیے آپ کو آنی اور عینی کی آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. قلم, قلمانی, قلمینی. جنہ, جنتانی, جنتینی. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے, مکسر اور سالم. مکسر وداؤٹ فارمولا, کوئی فارمولا نہیں ہے, وہ یاد ہی کرنی پڑنی ہے آپ کو. سالم کا فارمولا ہوتا ہے, لیکن سالم مذکر کی الگ فارمولے سے بنتی ہے, مؤنث کی الگ فارمولے سے بنتی ہے.
مذکر کی بنتی ہے دو آوازوں کے ساتھ اونا اینا، اور یہ صفات کی ہی بنتی ہے زیادہ تر. صالح صالحون صالحین، مسلم مسلمون مسلمین، منافق منافقون منافقین. اور مونس میں سمپل فارمولا ہے کہ مونس چاہے صفت ہو چاہے گولتا والا لفظ ہو، گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگانے سے جمع سالم مونس بن جاتی ہے. طالبات، مسلمات، مومنات. آپ خوبصورت آیات قرآن مجید کی دیکھ سکتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات. تو آپ کو بڑا خوبصورت کمبینیشن جمع سالم مذکر مؤنث کا ملتا ہے. اوکے جی. اسم کی تیسری اہم بات اسم کا معرفہ نکرہ ہونا ہے. اگر آپ معرفہ نکرہ نہیں پہچانتے نا تو آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہوگا، بنا تو سکیں گے آپ ماشاءاللہ، پھر میں تعریف کر دوں آپ کی، بنا تو لیں گے آپ، لیکن صحیح نہیں بنے گا، کیونکہ شرط ہوگی کہ جملہ بنانے کے لیے پہلا لفظ معرفہ ہونا چاہیے. یہ جملہ بنانے کی شرط ہوگی. اگر آپ کو معرفہ نکرہ نہیں آتا تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے؟ اوکے جی، ٹھیک ہے نا. پھر وہی ہوگا جو عبداللہ نے کیا آج. صحیح. تو اس لیے معرفہ کی 5 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں: علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور الف لام والا معرفہ. اوکے جی. صرف اگر اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں تو کافی ہے، اس سے زیادہ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں. ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، کنفیوز ہوں گے. میری کتاب کا اگلا لیسن کبھی کوئی پڑھ کے نہ آئے، اگلا لیسن کوئی نہ پڑھے. جو پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لے، لیکن اگلا پڑھ کے کبھی نہ آئے، ورنہ کتاب میری ہی ہے، فائدہ آپ کو بالکل نہیں ہونا. ٹھیک. تو یہ خاص طور پہ، ورنہ عام طور پہ ٹیچر کہتا ہے نا اگلا سبق پڑھ کے آنا، لیکن اس کلاس میں ٹیچر یہی آپ کو کہے گا کہ اگلا سبق بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے، پچھلا پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اسم کی فنشنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.